یہ نئی موو کہ یہ 35 لوگ کیوں؟ باقی کے استعفے کیا منظور کیے جائیں گے؟ کیونکہ ابھی بھی استعفے باقی ہیں، وہ لوگ جن کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا. وہ جو گفتگو کا ایلیمنٹ تھا، آخر یہاں تک بات پہنچی کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا شہباز شریف صاحب کو، تو ایک پی ٹی آئی ہال میں، اسمبلی ہال میں موجود ہے، فلور پر موجود ہے، اس کا ایک پارلیمانی لیڈر ہے، وہ اگر یہ کہیں کہ ہم نے پارلیمانی لیڈر کہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان کو ووٹ ڈالنا ہے اعتماد کا، تو وہ پارٹی کو ڈالنا پڑے گا. کیا یہ اس وجہ سے تحریک انصاف واپس جا رہی تھی؟ دوسری طرف ظاہرہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے بات چیت ہونی ہے. بھٹی صاحب، عارف بھٹی صاحب اگر اجازت ہے، سینئر بھٹی صاحب سے میں شروع کرتا ہوں. بھٹی صاحب، آپ کے خیال میں آج یہ استعفے کیوں منظور کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب، آپ جیسے صاحب علم سے میں نے سنا تھا سیاست کے کچھ اصول ہوتے ہیں، زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، طالب علم کے اصول ہوتے ہیں، کھیلوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں. یہ واحد ملک ہے پاکستان اس وقت 17 جولائی 2023 جس میں نہ قانون ہے نہ آئین ہے. 17 جنوری تلاشے گمشدہ ہے آئین اور قانون. اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے. ایک پارٹی 9 اپریل کو 9 ماہ پہلے 125 استعفے دیتے ہیں. اس پر سپیکر صاحب درجنوں دفعہ کہتے ہیں کہ میں نہیں استعفے مانتا، انفرادی طور پر اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے آئے. 12 دفعہ کہتے ہیں، درجنوں دفعہ کہتے ہیں، پھر 6 7 8 یا 10 اپنی مرضی کے من پسند کر لیتے ہیں. پھر انہیں پے در پہ پی ڈی ایم کو شکست فاش ہوتی ہے. ایک معجزہ ہو جاتا ہے کہ پنجاب حکومت 186 اراکین اسمبلی پورے کر لیتی ہے، جس پہ یہ دعویٰ کرتے تھے یہ کبھی استعفے نہیں دیں گے، یہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، پرویز نہیں توڑے گی. 4 دن پہلے ایک سابق وزیر اعظم معجزانہ طور پر بچ کے زخمی حالت میں کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسمبلی میں جا رہے ہیں اور شہباز شریف کو صدر پاکستان اعتماد کا ووٹ لینے کے کہیں گے. آج رات اچانک، وہ پہلے کہتے تھے کسی نے دباؤ کے تحت دیے، میری اپنی رائے ہے کہ سپیکر نے آج 35 استعفے دباؤ کے تحت قبول کیے ہیں. اس اسمبلی کو تالا لگا دے جہاں آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے. سپیکر کی خواہش قانون نہیں بن سکتی، سپیکر کی ضد آئین نہیں بن سکتی. لیکن بھٹی صاحب جب لوگ یہ کہتے ہیں اس فلور پر، یا یہ تو ایک بیچ میں نکالا گیا نا، جب آپ نے سائن کر کے بھیج دیا، آپ ٹی وی پروگرامز میں کہہ رہے ہیں، آپ تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا. ان میں سے اکثریت لوگ تو وہ ہے جو کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا. اب خواہش کی بات تو نہیں ہے. نہیں قائد صاحب، میری گزارش ہے، انہیں 9 اپریل تک جو استعفے نہیں قبول کیے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پہلے 10 کیے، وہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آج 35 کیے، 125 پورے کیوں نہیں کیے؟ میں اسی لیے گزارش کی تھی، ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے، سیاست ہے نا، اصول ہوتا ہے. سیاست جس طرح دہشت گرد نہیں، سیاست نہیں، یہ دہشت گردی ہے. سیاست کے بہت زیادہ اصول ہیں، مقدس پیشہ ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، اپنی سروسز دینا. سیاست میں یہ نہیں ہے کہ کاشف عباسی صاحب نے عارف حمید بھٹی اور ارشاد بھٹی صاحب استعفے دیتے ہیں تو ایک کا قبول کر لے، دونوں کو، دو کا نہ کرے. یہ نہیں کہیں صاحب. اسی لیے ملک آج ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے کہ آپ ایک وزیر اعظم کے اس بیان کا وزن نہیں اٹھا سکی 13 جماعتیں مل کے کہ ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں. پہلے منتیں کہہ رہے تھے اسمبلی میں آؤ. اور یار کہیں تو سٹینڈ لے لو. اور زبان بھی کوئی چیز ہے خدا کے واسطے، خود منتیں کرتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ نون لیگ 3 حصوں میں بدل چکی ہے. آپ کے دوست شاہد حقان عباسی آج اس وقت تک موجودہ حکومت کے سے الگ ہونے کے لیے میٹنگیں کر رہے ہیں. کل کو ان کو کوئی منا لے، مجھے نہیں پتا، کل کو ان کو منا لے. 4 حصے ہو چکے ہیں نون لیگ کے. یار خدا کے واسطے کچھ طریقہ ہے؟ آپ پنجاب اسمبلی میں 2 نام دیتے ہو وزیر اعلیٰ کے لیے، وہ عجیب و غریب ہے. نگران میں آ رہا ہوں، میں اس پہ آؤں گا. بھٹی صاحب یہ پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں آتے ہیں کہ جو نام دیے گئے ہیں وہ بڑے واضح طور پر ایک پیغام ہے کہ ہمارا یعنی ان لوگوں کے بارے میں تو شک نہیں ہے کہ اسی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو تو قبول کوئی شاید نہیں کرے گا. اس پر میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ کیا نام دیے گئے. بھٹی صاحب، پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اب اس پر پی ڈی ایم الیکشن نہیں لڑے گی ان سیٹوں پر جہاں سے استعفے دے دیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بھی نہیں لڑنا،
تحریک انصاف ظاہر ہے اب اسپیکر نے یہ کر دینا ہے جو الیکشن کمیشن ہے ظاہر اس پہ الیکشن کرائے گی, اس پہ تو شک ہی کوئی نہیں ہے. تو کیوں نہیں, اگر منظور کرنے تھے اور الیکشن نہیں لڑنا تھا پھر کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے بھٹی صاحب نے جہاں بات ختم کی وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ اصول منطق اخلاقیات کا جنازہ آپ کہتے ہیں یہ سیاست ہے. نہیں بھائی جان نہیں, ہاں آپ کہتے ہیں سیاست ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں موو ہونے, مگر سیاست صرف جھوٹ ہوتی ہے, منافقت ہوتی ہے, صرف دو نمبری ہوتی ہے, چتر چلاکی ہوتی ہے, جیب کترنا, یہ نہیں. لیکن ایسی سیاست کب تک, کہاں تک؟ اور ان لوگوں کے ہوتے ہوئے خدا کے لیے. اچھا دوسری بات, پی ڈی ایم کا پرابلم کیا ہے کہ نہ کوئی بیانیہ ہے نہ کوئی پرفارمنس ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. پریشر میں ہے, صوبائی اسمبلیوں میں ان کو منہ کی کھانا پڑی 2 مرتبہ, پہلے جو ضمنی الیکشن میں ہارے اور دوسرا ووٹ آف کانفیڈنس, ابھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی پیشی ہے, وہاں جائیں گے ون فیلڈ میں. اچھا پھر آگے قومی اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں ایاز صادق صاحب کی گفتگو کو سنیں جو لیک ہوئی تھی کہ جن کے ہم نے استعفے منظور نہیں کرنے ان کا کہہ دیں گے کہ دستخطی ٹھیک نہیں ہے. اب اس کو جوڑیں اس کے ساتھ, پہلے 11 جو تھے, پہلے 11 کو کیا بلا کے راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے کیا؟ دیکھیں اس بات پہ 35 کو بلا کے کہا, تو شک نہیں ہے کہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے نہیں جو 2 نمبر سوچ سمجھ کے کس کے منظور کرنے ہیں کس کے نہیں کرنے, یہ تو بات سمجھ, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب وجہ کیا ہے, ورنہ سارے کر دیتے 125 کے 25 125. وجہ کیا ہے کہ وہ ایک جان بوجھ کے نا وہ ایک کنفیوژن کہ واپس آ رہا ہے, واپس نہ آئیں گے تو وہ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر رہیں گے, وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, خواہ جو بھی ہے. دیکھیں نا انہوں نے اس اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا, تو اس ادھوری اسمبلی سے انہوں نے ای وی ایم ختم کر لی, نیب کے ختم کر لیا, قوانین مرضی کے مطابق کر لیے. اب اسی ادھوری اسمبلی سے وہ مولانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, اس کی وجوہات آپ کو بعد میں بتائیں گے. مولانا صاحب کو کیا وجوہات کون سی ہوں گی, میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں. کیا کریں مولانا صاحب کا, سارے فارغ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بیان چل رہا ہے نا پریزیڈنٹ ہے پی ڈی ایم کے. سر میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کے پی میں فارغ ہو گئے, زرداری صاحب پنجاب میں فارغ ہو گئے, اور جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے, شہباز سپیڈ فارغ ہو گئی, اور اس کے بعد اصل نہیں مسلم لیگ کا تو قابل ترس ہے نا, 6-7 سیٹیں ادھر. اچھا اب یہ کیا کر رہے ہیں, ایک اور 2 نمبری, ایک اور منافقت, ایک اور سیاسی عدم استحکام. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہاں پر انفارچونیٹلی یہ پرابلم پاکستانی پالیٹکس کا یہ ہے کہ اصول نہیں ہے, لیکن اصول کسی کا بھی نہیں. جب ایک سائیڈ کرتی ہے تو دوسری سائیڈ کہتی ہے دیکھیے جی کتنی بے اصولی کی بات ہے, جب دوسری سائیڈ کرتی ہے پہلی سائیڈ کہتی ہے جناب دیکھیں نہیں سر, اب ان 2 میں نے تو 2 مسئلے کیے ہیں نا. ایک تھے صوبائی اسمبلیاں توڑنا کہ یہ آئینی ہے, جمہوری ہے, توڑو, ہم انتخابات کروا دیں گے, اور اسی طرح وہی لوگ کہہ رہے تھے منظور کرنا بھی تو. اچھا مجھے بتائیں قبل نہیں مجھے بتائیں, فواد نے تو شکریہ ادا کیا, شکر ہے آپ نے, مہربانی آپ نے استعفا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اگر اسمبلی قبل از وقت توڑتا ہے تو یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہہ رہے تھے. اور پھر اگر توڑنا چاہتے ہو تو توڑو, ہم الیکشن کروائیں گے, پھر کیا پرابلم ہوگی, رات کے 2 بجے. اور پھر قومی اسمبلی میں یار سال ہو گیا ہے